اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سرمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ غالباً مغلیہ خاندان کے بادشاہ شاہ جہاں کا زمانہ تھا۔ بادشاہ اپنے دستور کے مطابق 6 مہینے سردیوں کے دہلی میں گزارتا اور 6 ماہ گرمیوں کے لاہور میں گزارتا۔ جب وہ لاہور منتقل ہوتا تو پورا لاؤ لشکر تخت و تاج سمیت اس کے ساتھ ہوتا۔ اس کا ایک مصاحب جس کا نام سرمد تھا، وہ ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ دہلی سے لاہور آتا۔ حسب دستور ایک دفعہ سرمد بادشاہ کے ہمراہ لاہور آیا۔ ایک دفعہ بازار سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت ہندو لڑکے پر پڑ گئی۔ بس اس کا دیکھنا تھا کہ لڑکے کی کشش اور محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ یہ پہلی بار عشق مجازی کی رمق تھی جو اس کے دل میں اٹھی تھی۔ سرمد کا زرق برق لباس اس کی سواری بتا رہی تھی کہ یہ شخص کسی اونچے مقام پر فائز ہے۔ اس ہندو لڑکے کو آواز دی، اوے لڑکے ذرا بات سننا۔ پوچھا کون ہوتے ہو؟ کہا ہندو۔ کیا نام ہے؟ ابے چند۔ دیکھو میں بادشاہ کا درباری ہوں اور میرا نام سرمد ہے، کسی وقت مجھ سے ملنا، تمہیں کوئی نہ روکے گا۔ لڑکا اس کی شخصیت سے مرعوب ہو چکا تھا، اس نے اقرار کر لیا۔ لڑکے نے اس سے ملاقات کی اور پھر روزانہ ملاقات ہوتی رہی۔ ابے چند سے اس کے والدین نے پوچھا کہ آج کل تم کہاں غائب رہتے ہو؟ اس نے بتا دیا کہ بادشاہ سلامت کے ایک درباری کے پاس اکثر جا بیٹھتا ہوں۔ ہندو مذہب میں چونکہ اتنی وسط نظر نہیں ہوتی اور وہ چھوت چھات کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ سرمد سے ہرگز نہ ملو، اگر ملو گے تو سخت سزا دی جائے گی۔ لہٰذا ابے چند نے سرمد کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ ابے چند کے فراق سے سرمد کی جان پر آن پڑی۔ وہ اس کو اکثر شہروں میں تلاش کرتا لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ سرمد کی حالت اب ابتر ہو چکی تھی۔ دربار میں جانا چھوڑ دیا اور سارا دن ابے چند کہتا ہوا لاہور کی گلیوں میں گھومتا رہتا۔ پھر وہ وقت آیا جب بادشاہ واپس دہلی جانے کو تھا۔ سرمد کو تلاش کیا گیا تاکہ اسے دہلی واپس لے جایا جائے، لیکن سرمد نہ مانا۔ اس نے کہا میں ابے چند کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بادشاہ مجبوراً اسے لاہور چھوڑ کر دہلی واپس چلا گیا۔ اگلے سال حسب دستور جب بادشاہ لاہور کے لیے روانہ ہوا تو سرمد کی جگہ ایک ہندو مصاحب رکھ لیا جس کا نام غالباً رائے رام پرشاد تھا۔ وہ بھی ساتھ لاہور آیا۔ چونکہ اس کو پتا تھا کہ سرمد کی جگہ اسے متعین کیا گیا ہے، اس نے کوشش کر کے سرمد کو تلاش کیا۔ اس کی حالت بہت افسوسناک تھی، چھیتڑے لٹک رہے تھے، ہوش و حواس سے عاری تھا۔ رائے اسے سمجھا بجھا کر زبردستی دہلی لے آیا۔ اب یہاں سے کہانی کا دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے۔ سرمد اب ابے چند کو بھول چکا تھا۔ اب وہ کسی حسین کی نہیں بلکہ جو ذات پاک حسن آفریں ہے اس کی دھن میں لگ گیا۔ اب عشق مجازی سے وہ نکل کر عشق حقیقی کے بھنور میں غرق ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی ذات میں ایک عجب کشش پیدا ہو گئی۔ ہزاروں آدمی اس کشش کے باعث اس کے جلو میں رہتے تھے، حتیٰ کہ شہزادہ دارا شکو بھی اس کی شخصیت سے بے حد متاثر تھا اور اس سے اکثر ملتا جلتا رہتا تھا۔ سرمد کا اپنا حال یہ تھا کہ تن بدن سے ماورا ننگا پھرا کرتا تھا، بھنگ کے نشہ میں مست رہتا اور کلمہ تک پورا نہ پڑتا تھا، صرف کہتا تھا لا الہ لا الہ، یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس کی شہرت، کشش اور جاذبیت سے خوف کھانے لگا، حکومت کے خلاف کہیں بغاوت نہ کر دے۔ اس نے اہل دربار سے مشورہ کیا کہ سرمد کے اس فتنے کو کیسے ختم کیا جائے۔ چونکہ شہزادہ دارا شکو بھی اس کے چاہنے والوں میں سے تھا، اس لیے بادشاہ براہ راست کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ علماء کو بلایا گیا، قاضیوں کو جمع کیا گیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں۔ مشورہ سے طے پایا کہ سرمد کے پاس علماء کا ایک وفد جائے اور اس کے غلط عقائد اور اعمال کا محاسبہ کریں، یا تو وہ اپنے عقائد اور اعمال سے توبہ کرے یا پھر شریعت کی روح سے اسے واجب القتل قرار دے دیا جائے۔
بادشاہ نے یہ تجویز معقول سمجھی اور علماء اور قاضیوں کا ایک وفد سرمد کے پاس پہنچا۔ سرمد سے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ سنا ہے کہ تم کلمہ پورا نہیں پڑھتے، ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو ان کے سامنے بھی اس نے یہی کہا، لا الہ لا الہ۔ انہوں نے پوچھا اس کے آگے الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس نے جواب دیا، میں اس وقت تک الا اللہ نہیں کہوں گا جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لوں، جب مجھے اللہ نظر آ گیا تو خود کہہ دوں گا الا اللہ، بغیر دیکھے نہیں مانتا۔ انہوں نے یہ سوال جواب تحریر کر لیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ تم بھنگ کیوں پیتے ہو؟ بھنگ شرعن حرام ہے۔ اس نے قاضی سے سوال کیا، تم نے جو بڑا ریشمی چوگا پہن رکھا ہے کیا وہ حلال ہے؟ قاضی نے جواب دیا، اس ریشم میں اتنا حصہ سود کا شامل ہے، اس لیے یہ شرعن جائز ہو گیا۔ اس پر سرمد نے کہا، اگر میں اتنے بادام، اتنی خشخاش اور کئی گلاس پانی میں چند پتیاں بھنگ کی ڈال دیتا ہوں تو یہ بھی جائز ہو گئی یا ناجائز؟ یہ سوال و جواب بھی لکھ لیا گیا۔ انہوں نے آخری سوال کیا، تم کپڑے کیوں نہیں پہنتے، ننگے پھرتے رہتے ہو، یہ شریعت میں بالکل حرام ہے۔ سرمد نے جھٹ کہا، یہ سوال اس سے پوچھیں جس نے میرے کپڑے اتارے ہیں، یعنی جس حسن آفرین کی محبت میں اس حال کو پہنچا ہوں اس سے پوچھیں، جب وہ مجھے کپڑے پہنائے گا میں پہن لوں گا۔ تینوں سوال جواب مرتب کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ علماء کے لیے شرعی حجت پیدا ہو گئی کہ سرمد نہ پورا کلمہ پڑھتا ہے، نہ بھنگ سے تائب ہوتا ہے، نہ کپڑے پہننے کو تیار ہے۔ چونکہ ان اعمال سے دنیا گمراہ ہو رہی ہے اس لیے اس کا قتل واجب ہو گیا۔ بادشاہ نے اس حکم نامے پر مہر لگا دی۔ آخرکار سرمد کو اس کی خانقاہ سے گرفتار کیا گیا اور جب اسے قتل گاہ لے جانے لگے تو ہزارہا آدمی رو رہے تھے، واہ ویلا کر رہے تھے، لیکن سرمد بالکل مستانہ وار جا رہا تھا۔ قتل گاہ میں قاضی نے وہ جرم پڑھ کر سنائے جس کی وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ سرمد بالکل مطمئن تھا، کوئی مزاحمت نہ کی۔ جلاد نے اس کی گردن اڑانے کے لیے جب تلوار کھینچی تو سرمد نے کہکا لگایا اور فارسی میں یہ جملہ کہا، ترجمہ، تو جس لباس میں آئے گا میں تجھے پہچان لوں گا۔ یہ کہہ کر جلاد نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا دی۔ گردن اچھلی، خون کا فوارہ نکلا اور اس خون سے آواز آنے لگی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ خون اس قدر بہ رہا تھا کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ اتباع نے یعنی حکیموں نے کہا، چونکہ اس کے دل میں موت کا خوف نہ تھا اس لیے خون جامد نہ ہوگا۔ بہر صورت سرمد کو شہادت کے وقت خدا نظر آ گیا اور اس نے اقرار کر لیا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اس واقعہ پر ایک جملہ میں تبصرہ فرمایا کہ علماء بھی جانتے تھے کہ سرمد مقام ناز پر تھا، مگر شریعت کی روح سے اس کا قتل واجب تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا اور یہی اس کی آخری خواہش تھی اور اسی طرح وہ واصل باللہ ہو سکتا تھا اور ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔